الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ ترجمہ: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وضاحت فرما دی کہ یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے محاجہ کیا اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ سے مراد ایسا انداز گفتگو ہے جس میں جھوٹ بولے بغیر مخاطب کو مغالطے میں مبتلا کر دیا جائے۔ مثلا شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں انگریز حکومت کی طرف سے ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ اس زمانے میں وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ شریف حسین والی مکہ کے سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ایک سپاہی نے انہیں کہیں کھڑے ہوئے دیکھا، وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے قریب آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم محمود الحسن کو جانتے ہو؟ آپ نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ آپ نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا کہ ابھی یہیں تھے۔ اس سے اس سپاہی کو مغالطہ ہوا اور وہ یہ سمجھتے ہوئے وہاں سے دوڑ پڑا کہ ابھی ادھر تھے تو میں جلدی سے یہیں کہیں انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام میں توریہ کا یہی انداز پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ علیہ السلام نے بت خانے کے بتوں کو توڑا اور جس تیشے سے یا کلہاڑی سے ان کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا۔ پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بڑے بت نے ہی یہ کام دکھایا ہوگا جو صحیح سالم کھڑا ہے اور اعلی واردات بھی اس کے پاس ہے۔ وہاں بھی یہ انداز اختیار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور دروں بینی پر آمادہ ہوں۔ جیسے کہ ان پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے خیالات کو جھنجھوڑا کہ کس طرح سے کوئی ستارہ یا چاند یا سورج رب نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کو رب مان بھی لیا جائے تو دلیلیں اس کے خلاف ہیں کہ وہ کسی اور کے حکم پر چل رہا ہے اور وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، جو کہ ایک رب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان اجرام فلکیات کو رب کہہ دینا کسی قسم کا شرک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک توریہ کا انداز تھا تاکہ یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور دروں بینی پر آمادہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجے بہت بلند کیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ایسی دلائل قاہرہ دے کر ان کی قوم پر غالب فرمانا اور دنیا اور آخرت میں سربلند کرنا اسی علیم و حکیم کا کام ہو سکتا ہے جو ہر شخص کی استعداد قابلیت کو جانتا ہے اور اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے مناسب موقع و مقام پر رکھتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے چند پیغمبروں کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔